الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اہلا سہلا مرحبا قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ۔ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سارے کے سارے نبیوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کسی ایک نبی نے بھی یا کسی اللہ کے ایک رسول نے بھی نہ کوئی کوتاہی کی نہ کوئی سستی کی اور اپنے اپنے وقت کے مطابق نہ کوئی طریقہ چھوڑا، ہر انداز سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہی وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے ہمارے سانجے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اللہ کا یہ پیغام نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا کام نہیں کیا۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے ہر طریقہ اختیار کیا ہے، ہر وہ راستہ جس سے نبیوں کا راستہ روکا جا سکتا تھا اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، کوئی انسانی ظلم ایسا نہیں ہے
پھر میری بات کو سمجھیں، کوئی انسانی ظلم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ نہیں کیا گیا ہو، ذہنی، جسمانی، خاندانی، معاشرتی، مالی، سیاسی، سماجی، معاشی اور حتیٰ کہ مذہبی حوالے اور اخلاقی حوالے سے بھی ہر قسم کا ظلم اللہ کے نبیوں پر کیا گیا، جس کی سب سے بڑی دلیل رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو دی گئی، اور اللہ کے نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ ایک تیسری بات اس میں سمجھنے والی ہے، اور وہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے کہ تکلیف ہر قسم کی آئی ہے۔ انبیاء کے علاقے مختلف تھے، قومیں مختلف تھیں، زمانے مختلف تھے، اور تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نبی نے بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام چھوڑا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، انسان کبھی گھبرا جاتا ہے، کبھی اکتا جاتا ہے، کبھی انسان اس چیز پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ لوگ تو میرے ساتھ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ نے سنا نا، کوئی انبیاء کرام اللہ کے دربار میں قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا۔ ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، کسر کوئی نہیں چھوڑی، تکلیف کوئی نہیں پہنچائی، لیکن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت قبول ہی نہیں کی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جناب نوح علیہ السلام 950 سال معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ہماری کم از کم 10 نسلیں گزر جاتی ہیں 950 سال میں، چونکہ 60-70 سال کے بعد نسل تبدیل ہو جاتی، تقریباً 10-12 نسلیں گزر جاتی ہماری۔ اتنی محنت کی، لیکن آپ علماء کرام سے اکثر سنتے ہیں 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، 100 بندہ بھی مسلمان نہیں۔ جتنے بندے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اگر ان کی ایوریج نکالی جائے تو 11 سالوں میں ایک بندہ بنتا ہے، 11 سالوں میں ایک بندہ۔ کیا حیرانی کی بات ہے، نبی دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، کردار پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی گھبرائے کیوں نہیں؟ میں اساتذہ کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں ہم گھبرا جاتے، اشتہار اچھا نہ بنوائیں ہم گھبرا جاتے، کھانا اچھا نہ کھلائیں ہم گھبرا جاتے، لوگ زیادہ نہ ہوں ہمارا موڈ ہی نہیں بنتا تقریر کا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کے دین کا دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ ایک نبی میں اپنی زبان میں بات کرنے لگا ہوں، ایک نبی نے بھی واپس آ کے چابیاں نہیں رکھی کہ یا اللہ یہ کام اوکھا ہے، میرے سے نہیں ہوتا، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو جو اللہ نے مجھے اس کا جواب سمجھایا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ ایک وجہ تھی جس وجہ سے وہ اللہ کے دین کی دعوت نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ وجہ یہ تھی، پہلے دن جب گھر سے نکلے اعلان یہ تھا، ان اجریہ الا علی اللہ، میں نے اس کام کا اجر دنیا والوں سے نہیں لینا، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی پرسنل پروگرام نہیں ہے، میں کوئی ذاتی مشن کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آیا، ان اجریہ الا علی اللہ، صرف میرا اجر اللہ پر ہے، وہی میرا اجر دے گا۔ جب اجر اللہ سے لینا ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت بنتی؟ یہاں پر اساتذہ
تشریف فرما ہیں ان کو سبق سنانے کے لیے، اور جو طلباء دوست یہاں تشریف فرما ہیں ان کو ایک درخواست یا نصیحت کے طور پر میں یہ بات عرض کروں گا، جب بندہ اپنے دل میں یہ بات بٹھائے نا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ دینے والا ہے، پھر اللہ کی قسم بندہ تبلیغ کے راستے میں نہ گھبراتا ہے اور نہ کبھی اکتاتا ہے۔ پہلے دن اپنی منزل کا تعین ٹھیک کرو۔ علماء کرام، طلباء اعظام، دین کی دعوت کا کام کرنے والے، مبلغین اعظام، پہلے دن اگر نیت یہ ہے کہ ان اجریہ الا اللہ، میں نے دنیا والوں سے اجر نہیں لینا، میں نے شہرت نہیں لینی، میں نے نام و نمود نہیں لینا، میں نے ویورز نہیں لینے، میں نے حق کی بات کرنی ہے، اور جتنے لوگوں تک انشاءاللہ میری بات پہنچ گئی میرا اجر اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا ہو جائے گا۔ ان اجریہ الا علی اللہ۔ چوتھی بات، انبیاء کرام علیہ السلام نے اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بھی تبلیغ کا راستہ ہو سکتا تھا، آپ یوں کہہ لیجئے تبلیغ کا جو میڈیم اس وقت دستیاب تھا، جو سورس اس وقت موجود تھا، اللہ کے نبیوں نے تبلیغ کے لیے وہ سارے طریقے اپنائے ہیں۔ آپ سنتے نا علماء کرام سے، ایک ایک بندے کو اللہ کے نبیوں نے دعوت دی ہے، گھر گھر جا کے دعوت دی ہے، بازاروں میں جا کے دعوت دی ہے، میلوں پہ جا کے دعوت دی ہے، خواتین کے لیے علیحدہ دن مخصوص کیا ہے، ان کو علیحدہ خطبے ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کے نبی قبائل کے پاس گئے ہیں، جہاں تک جا سکتے تھے بیرون ممالک میں گئے، انبیاء کرام علیہ السلام نے وفد بھیجے۔ اس دور کا ذریعہ خط تھا، جس طرح آج موبائل ہے، اس دور کا ذریعہ خط تھا۔ اگر خط بھی لکھنے پڑے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے دور میں خطوط بھی لکھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کون سا راستہ ایسا رہ گیا ہے جو اللہ کے نبیوں نے اختیار نہیں کیا؟ اور تو اور ہم تو اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہمارے تو پیارے میزبان ہوتے ہیں، ہمارا تو استقبال کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے تو اعلانات کرنے والے، خوش آمدید کہنے والے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام تو دشمنوں کے دروازے پر بھی جایا کرتے تھے۔ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں اس واقعے کا حوالہ تھوڑا تھوڑا موجود ہے، میں پورا واقعہ مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس واقعے کا بیان کرنے والا ابو جہل ہے۔ آپ کو پتہ نا، اسلام کا اور نبی کائنات علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک رات آندھی، طوفان، سناٹا، خوف اور بارش، اور اتنا خوف کا عالم تھا، کہتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا ڈر رہا تھا، سردار تھا لیکن کہتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا ڈر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میرے دروازے پر دستک ہوا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت کون آیا ہے، اور ساتھ ہی خیال آیا کہ جو بھی اس وقت آیا ہے کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہے، میں اس کی ضرورت لازمی پوری کروں گا۔ کہتا ہے میں یہ سوچ کے اپنے کمرے سے اٹھا، اور رات کے پچھلے پہر میں جب جا کے دروازہ کھولا نا، سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، انداز تبلیغ دیکھیے۔ آج ہم سے کو کہہ دینا کہ اپنے مخالف مسلک کے پاس چلے جاؤ، ہمیں وہ بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ چاہیے جائے کہ اپنے زندگی کے سب سے بڑے دشمن کے دروازے پر، کہتا میں نے پوچھا اس وقت کیا کام ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا رات کے اس وقت تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے اللہ کے بندے اللہ پر ایمان لے آئیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لیا جائے۔ یہ انداز تبلیغ ہے۔
جو کائنات کے امام علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ اور دوسری طرف طریقہ کیا ہے؟ کائنات کے امام علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، سلام پھیرتے ہیں نماز کا اور صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش اس طرح کی نماز ہم بھی پڑھیں، کاش۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی؟ نماز پڑھتے، سارے نمازیوں کو دیکھتے، فلانا بندہ کدھر ہے، ایک ایک کی خبر لیتے۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا، نہ مقتدیوں کے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ نماز پڑھی اور وہ گئے، پڑھنے والے بھی گئے، پڑھانے والے بھی گئے، الا ماشاء اللہ۔ کائنات کے امام علیہ السلام فلاں پوچھتے، فلاں صحابی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر وہ سفر پر گیا ہے۔ اچھا، دعا کرتے کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ فلاں کیوں نہیں ہے؟ کائنات کے امام وہ بیمار ہے۔ اچھا، اس کے لیے دعا فرماتے اس کو اللہ پاک صحت دے۔ ایک دن ایسے ہی پوچھتے پوچھتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ میں کبھی کبھار یہاں پہ دیکھتا ہوں، یہاں پر بھی میں نے اساتذہ کی اجازت کے ساتھ ایک بات عرض کرنی ہے، یہ بچوں کو مسجد میں آنے دیا کرو۔ یہ جو ہمیں بچوں کو دیکھ کے تپ چڑھ جاتی ہے نا، بھاگو چلو جاؤ، یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بولوں گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو، کہتے ہیں جس مسجد کی پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں، اس مسجد کی اگلی صفوں سے اللہ کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ آنے دو ان کو، شرارتیں کریں گے، شور کریں گے، لیکن سیکھیں گے۔ پھر اگر ہم نے اپنی نسلوں کو مسجد کا راستہ نہ دکھایا، خدا نہ خواستہ ہماری نسلوں میں نمازی پیدا ہونے بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے نہیں دیکھی؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما تشریف لاتے، آپ ممبر سے اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، اتر کے سینے سے لگاتے، آپ کے بچے آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، سجدہ لمبا کر دیتے۔ مجھے معاف کر دینا، ہمارے پاس دلیلیں بڑی ہوتی ہیں نا۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تو مجھے ایک دوست کہنے لگے وہ تو جی حضرت حسین تھے اس لیے ان کو آنے دیا۔ میں نے کہا ان کے استقبال کرنے والے بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ اگر ہم ہیں تو ہمارے پاس ہمارے بچے ہی آئیں گے نا، آنے دیجئے ان کو، یہ شرارتیں کریں، شور کریں، سمجھائیں، انشاءاللہ وقت آئے گا سیکھ جائے گا، اور یہی آپ کی کل کی جماعت ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ بچہ بیمار ہے۔ پھر قدم قدم پہ سبق ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا چلو ٹھیک ہے۔ کائنات کے امام نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا آؤ، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ وہ کسی نے تڑپ کے کہا تھا عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تمہارے آ جانے سے نہ مر جاتے نہ جی جاتے۔ ہمارے پاس تو معاف کر دینا علماء کی عیادت کا وقت نہیں ہے۔ مسجد کے امام اور خطیب بیمار ہو جائیں، ہم جوڑ توڑ شروع کر دیتے ہیں، اچھا لمبی بیماری ہوگی بندہ بدل لینا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اس مسجد اور اس شہر کے حالات زیادہ نہیں جانتا، لیکن پورے پاکستان سے جو مجھے تجربہ ہے میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ عیادت کیا کرو، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کائنات کے امام سب سے مصروف انسان اور کائنات کی سب سے مصروف جماعت، صحابہ اکرام کو گھر ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گئے۔ پھر سیکھو، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، سادہ انداز۔ وہ کائنات کا امام ہے، کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، اور سادگی سے جا کے اس بچے کی چارپائی پہ بیٹھ کے۔ ہمارے نہ مذہبی لوگوں کا پروٹوکول ختم ہوتا ہے، نہ سیاسی لوگوں کا پروٹوکول ختم ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے درس یہ دیا، سادگی کے ساتھ جا کے اس بچے کی چارپائی پہ بیٹھ گئے
اور حدیث میں لکھا ہے کہ قریب اس کا باپ جو، آپ کو بتائیے بچہ کس کا تھا؟ یہودی کا بچہ تھا. ہمارے پاس تو مسلمانوں کے لیے ٹائم نہیں، یہودی کا بچہ ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا مر گیا مردود. اگلی بات پتہ ہے نا، ہم یہ کہہ دیتے غیر مسلم کا بچہ ہے، کائنات کے امام اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. اللہ اکبر. پتہ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، صحابی حدیث بیان کرتے اور ساتھ یہ جملہ بھی بولتے ہیں، یہ حدیث جب اللہ کے پیغمبر نے بیان کی تھی میرے کندھے پہ کائنات کے امام نے ہاتھ رکھا تھا. اور اگلا جملہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے. فرماتے ہیں صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر نے کتنے سال پہلے ہاتھ رکھا تھا، لیکن اس ہاتھ میں پیار اتنا تھا، اس ہاتھ میں اخلاق اتنا تھا، اس ہاتھ میں نرمی اتنی تھی، شفقت اتنی تھی. فرماتے ہیں اتنے سال گزر گئے لیکن ہاتھ کی ٹھنڈک آج بھی محسوس ہو رہی ہے. یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کے بارے میں مالک کائنات فرماتے ہیں یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اپنی برکت قرار دے رہا ہے، اپنی مدد قرار دے رہا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے. اور یاد ہے نا، یہ وہ ہاتھ ہے جس کی انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے اور آسمان کا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس کا والد پاس بیٹھا ہوا ہے اور تورات پڑھ رہا ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہے. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے گا. آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی تورات پڑھ رہا ہوں. آپ نے پوچھا اس تورات میں میرا ذکر ہے؟ اس بچے کا باپ جو یہودی تھا وہ کہتا نہیں ہے. بچے کی عمر 9-10 سال ہوگی، تھوڑا بہت اس نے بھی پڑھا تھا. وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا یا تو میرے باپ کو پتہ نہیں ہے یا میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے آپ کا نام خود تورات میں پڑھا ہے. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا لوہا گرم ہو گیا، لوہا گرم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بچے کو مخاطب کر کے کہا بیٹا اگر آپ نے میرا نام اور تذکرہ اس کتاب میں پڑھا تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہلے ذات منوانی پڑتی ہے پھر بات منوانی پڑتی ہے. پہلے اخلاق تو پیش کرو، پہلے کردار تو پیش کرو. کائنات کے امام نے پہلے اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، محبت پیش کی اور بعد میں جا کے دعوت دی. اور میں یہاں پہ ایک ذمہ داری کے ساتھ جملہ بولنے لگا ہوں، آپ جا کے دوبارہ اس پہ تحقیق کر لیجئے گا. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے لوگ اللہ کے پیغمبر کی کردار اور آپ کے عمل کی وجہ سے مسلمان ہوئے. آج کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کردار پیش ہی نہیں کرتے. ہم اقبال کے اپدیشک کی طرح من باتوں میں مو لینے کے عادی ہیں. گفتار کے ہم غازی بن جاتے لیکن کردار کے ہم غازی نہیں بنتے. ایک بات یاد رکھو، قرآن کی دعوت دینے سے پہلے قرآن پڑھنا بھی پڑتا ہے، قرآن بننا بھی پڑتا ہے. وہ ایک عیسائی تھا نا، اس نے ایک مسلمان کو ایک طعنہ دیا، کہنے لگا آپ کے نبی کو تو 40 سال کی عمر میں جا کے پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جب ان پر پہلی وحی آئی. 40 سال کی عمر میں جا کے آپ کے نبی کو پتا چلا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور ہمارے نبی کو تو تیسرے دن پتا تھا. قرآن نے بھی یہی بتایا نا، پنگھوڑے میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے
اور میں اللہ کا نبی، یہ باتیں انہوں نے تیسرے دن کر دی تھی۔ عیسائی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے نبی کا مقام تھوڑا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ ہمارا ایمان ہے، جو نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک نبی کا ایمان لانے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جو ایمان نہیں لاتا۔ اس عیسائی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں آپ کے نبی کا مقام تھوڑا ہے، ہمارے نبی کا مقام عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ مسلمان نے جواب بڑا خوبصورت دیا تھا، اور میں طالب علموں سے یہ عرض کروں گا، جب آپ کے پاس دلیل ہونا پھر لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دلیل نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس جب اس کا لاجیکل، ٹیکنیکل اور اس کا صحیح جواب نہیں ہوتا، پھر آپ لڑنے پہ اتر آتے ہیں۔ مسلمان نے کوئی غصہ نہیں کیا، اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا ہمارے نبی نے 40 سال قرآن بن کے دکھایا ہے، 23 سال قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ چونکہ قرآن پڑھنے کے لیے پہلے قرآن بننا پڑتا ہے، پہلے کردار پیش کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنے انداز تبلیغ سے یہ بھی سکھایا، پہلے اخلاق پیش کرو، پہلے کردار پیش کرو، پھر اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں اپنی ترتیب میں 5ویں بات کرنے لگا ہوں، 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کے دین کی ذمہ داری لینے کے بعد، جماعتوں کی ذمہ داری لینے کے بعد گھر نہیں بیٹھتے۔ یہ تبلیغ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ قم فانذر، آرام نہیں کرنا، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے دین کی دعوت دیجیے۔ یہ کتنی جگہوں پہ کہا؟ ایک جگہ پہ۔ پھر جائیے پورے قرآن مجید کا جائزہ لیجئے، 63 جگہوں پہ پھر اللہ نے کہا بس کر دیں۔ 63 جگہوں پہ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ جاگا کرے۔ ما علیک الا البلاغ المبین، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کا کام نہیں، ہدایت اللہ کا کام ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین، آپ کو تو کوئی بیماری لگ جائے گی، آپ اتنی ٹینشن لے رہے، لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ ما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار۔ یہ ساری کی ساری آیات کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی اتنی محنت نہ کریں، آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا کام کیا کریں، کبھی سو بھی لیا کریں۔ لیکن ہماری زبان میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ثابت کیا کیا۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے، وہ کسی نے کہا تھا، دوران سفر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، دوران سفر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نکل آئے جب گھر سے تو گھر نہیں دیکھا۔ پھر کائنات کے امام علیہ السلام 23 سال میدان میں کھڑے رہے، ہر انداز میں تبلیغ کی ہے، ہر طریقے سے تبلیغ کی ہے۔ اور میرے پیارے نوجوان بھائی بھی، علماء کرام نوجوان تشریف فرما ہے، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت کرے۔ ایک مثال سمجھ لیں، دین کی دعوت جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بڑی پیاری مثال دیتے تھے، اللہ ان کو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ کہا کرتے تھے دین کی تبلیغ جو ہے نا، اس کی مثال ہے پانی جیسی۔ کس جیسی ہے؟ پانی جیسی۔ اور انسانوں کے دلوں کی مثال ہے پتھر جیسی، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کبھی پتھر بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن انسان کا دل اگر سخت ہو جائے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھیے، تبلیغ ہے پانی اور انسانوں کے دل ہیں کیا ہے؟ پتھر۔ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تبلیغ کی مثال پانی جیسی، دلوں کی مثال پتھر جیسی۔ آپ میں سے بڑے سارے لوگ اکثر پہاڑی علاقے میں گئے ہوں گے، آج تو مشکل نہیں ہے، نہیں گئے تو تصویروں میں دیکھا ہوگا، اوپر سے پانی مسلسل پتھر پہ گرتا ہے نا۔ حالانکہ پتھر اور پانی کا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے۔ یہ ہے تبلیغ۔ مسلسل محنت کرو، مسلسل محنت کرو، کہتے رہیے، کہنا آپ کا کام ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، ما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اگلا کام اللہ کا ہے۔ لیکن ایک کام جو ہم اکثر نہیں کرتے، پبلک کے جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، نوجوان علماء سے بھی بزرگوں سے بھی ملاقات کا وقت ملتا ہے، میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ پہلے دعوت دیتے، پہلے اخلاق پیش کیا، پھر دعوت دی۔ ایک تیسرا کام بھی ہے جو ہم نہیں کرتے، تیسرا کام ہم نہیں کرتے، یا آج کل کے دور میں اللہ ماشاءاللہ ہوتا ہے، کرتے ہیں ہمارے اسلاف بزرگ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پھر ان کے لیے دعا بھی کرو۔ کتنے ائمہ کرام ہیں جو اپنے مقتدیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ میں ان کو جمعہ پڑھاتا ہوں، میں ان کو تقریر کر کے آیا ہوں، میں ان کو درس دے کے آیا ہوں۔ کائنات کے امام کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ دن کو تبلیغ کی، رات کو مصلی پہ کھڑے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یا اللہ ان کو ہدایت دینا تو تیرا کام ہے، میرا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ یہ آج بڑی ضرورت ہے اپنے مقتدی کے لیے، جو نماز صحیح نہیں پڑھتا آپ اس کو طریقہ بھی بتائیں، آپ اس کو دعوت بھی دیں، لیکن آپ اس کے لیے دعا بھی تو فرمائیں نا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک گاؤں میں جلسے کے لیے گیا، جو ہمارے میزبان تھے حاجی صاحب ان کو کہہ رہے تھے، نام پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، اتفاق کی بات ہے کہ حاجی صاحب کی داڑھی نہیں تھی۔ اچھا، قاری صاحب بھی ساتھ گئے تھے۔ قاری صاحب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک بات کریں، ماشاءاللہ جی بڑے اچھے آدمی ہیں پر انہیں داڑھی نہیں رکھی، ماشاءاللہ جی میزبان بڑے اچھے نے پر انہیں داڑھی نہیں رکھی، ماشاءاللہ جی بڑی محبت کرتے ہیں پر انہیں داڑھی نہیں رکھی۔ وہ بندہ جب گھر گیا نا کچھ سامان مزید لینے کے لیے کھانے کا، میں نے قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا قاری صاحب 100 بندیاں چ انہوں نے پانڈتے رہے ہو تسی ماشاءاللہ، میں کہا کدی انہاں واسطے دعا کیتی جے؟ اس حاجی صاحب جنہاں نو کہہ رہے ہو بار بار کہ داڑھی نہیں رکھی، میں کہا کدی انہاں واسطے نماز تہجد اٹھے جے؟ اللہ نو کدی کیا جے کہ یا اللہ انہوں ہدایت دے دے؟ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ جلسہ کر کے واپس آؤ اور گھر جانے سے پہلے یا گھر جا کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ جن کو میں تبلیغ کر کے آیا ہوں اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے، چونکہ ہدایت میرا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کے نبیوں کا بھی کام نہیں ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو تیسرے بر اعظم سے بلال چل کے آئے تو اس کو ہدایت دے دے، وہ نہ دے تو ساتھ والے گھر میں سگا چچا رہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ چونکہ میرے بھائیوں ہدایت توفیق سے ملتی ہے، ہدایت علم سے نہیں ملتی، ہدایت آپ کی میری تقریروں سے نہیں ملتی، ہدایت لمبے اشتہاروں سے نہیں ملتی، ہدایت لمبے چوڑے بیانات سے نہیں ملتی۔ جسے ملے ہدایت اسے اللہ کی توفیق سے دور دراز، آپ چلے چھوڑیے 1400 سال پرانی باتیں تو چھوڑیں، یہ مسجد ہے، میں جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا۔
شاید اس مسجد کے ساتھ رہنے والا کو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، عین ممکن ہے، لیکن تیسرے محلے سے ایک بابا جی آتے ہوں گے، اندھیرے میں بھی لاٹھی ٹکورتے ٹکورتے آتے ہیں، لیکن آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نوجوان باہر بیٹھا ہے، گلیوں میں گپے لگا رہا ہے، وہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آجا، اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا دوست بڑا ہے، یہ میرا کاروبار بڑا ہے، یہ میری مصروفیت بڑی ہے۔ بابا جی آگے، وہ نہیں آیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہدایت کا ہے۔ سے چاہے وہ ہدایت دے، یہدی من یشاء، جسے چاہے وہ ہدایت دے۔ اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگا کرو، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انداز میں دعوت دے دی، اخلاق سے، کردار سے، عمل سے، دعاؤں سے، جگہ جگہ جا کے، بندے بھیج کے، خط لکھ کے، اپنے نمائندے بھیج کے دعوت دے دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، بڑی مضبوط بنیادوں پہ دعوت کھڑی کی۔ 13 سال مکے میں رہے، اور بندے کتنے تھے بھلا؟ کوئی طالب علم ہی بتا دے کتنے بندے مسلمان ہوئے تھے؟ میرا خیال ہے 280۔ 13 سال 280، گھبرائے نہیں، دعوت جاری رکھی۔ پھر بدر میں گئے، 313 ہو گئے۔ پھر 4 سال کے بعد صلح حدیبیہ میں گئے، 1400 ہو گئے۔ 1400 تو ساتھ گئے تھے نا، گھروں میں پتہ نہیں کتنے تھے۔ پھر 2 سال کے بعد مکہ فتح کیا، مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، لشکر 10,000 کا تھا، پیچھے بھی بہت سارے موجود ہو۔ پھر 2 سال کے بعد کائنات کے امام علیہ السلام نے آخری خطبہ حج دیا، اور اب تعداد 1.5 لاکھ ہو چکی ہے۔ یاد ہے نا، 1.5 لاکھ بندہ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے آخری خطبہ کے اندر، جو بڑے ایک اجتماع کو دیا تھا زندگی کا پہلا اور آخری حج کرتے ہوئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ ایک دفعہ آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سختیاں آتی ہیں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن جب برداشت کر لیا، پھر میرے مالک نے رنگ بھی لگا دے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کل انتظار ہوتا تھا، ایک بندہ بھی نہیں آ رہا تھا، آج قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اکیلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر جا کے گورنر بن گئے، اور سارے کا سارا یمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بات بھی علماء کرام بالخصوص اس بات کی بھی بے شک تحقیق کریں، مورخین نے لکھا ہے اور مضبوط دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے، دنیا کے اندر 5 لاکھ بندہ مسلمان تھا۔ اندازہ کر سکتے؟ 13 سالوں میں 280، اور باقی 10 سالوں میں 5 لاکھ بندہ، 3 بر اعظموں تک۔ افریقہ میں بھی گیا، یورپ کے دروازے تک بھی گیا، ایشیا کے اندر تو اسلام شروع ہوا تھا، اور پوری دنیا کے عرب و عجم میں چھا گیا قرآن اسلام۔ وجہ یہ تھی، خلوص بھی تھا، محنت بھی تھی، کردار بھی تھا، اور اخلاق بھی تھا، تب جا کے پوری دنیا کے اندر اسلام اس طرح پھیلا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ دے رہے ہیں، اور اپنے خطبے کے آخر میں کائنات کے امام علیہ السلام نے لوگوں سے گواہی لی۔ آپ نے ایک سوال کیا لوگوں سے، 1.5 لاکھ بندے سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا الا هل بلغت، اور جس کام کے لیے میں دنیا میں آیا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا، میں جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، تبلیغ کا جو فریضہ میرے ذمے لگایا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، وہ رسالت کا کام میں نے کر دیا ہے۔ سارے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، وہ لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ سوال ایک ہے، مجمع سے 3 گواہیاں آئیں، 3 آوازیں بلند ہوئیں، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ،
اللہ کے پیغمبر تبلیغ بھی کر دی، پیغام بھی پہنچا دیا، اور آپ نے اللہ کی امانت بھی پہنچا دی۔ ہماری زبان میں کہہ لیں آپ نے تبلیغ نہیں کی بلکہ آپ نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ کائنات کے امام علیہ السلام کے بعد چونکہ ہمارا ایمان ہے کوئی نبی نہیں آنا، کیوں جی یہ ایمان ہے نا، کوئی نبی یا رسول دنیا میں نہیں آئے گا، اور کسی موقع پر اگر موقع ملا، وقت ملا، میں پھر عرض کروں گا کہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، ابھی عشاء سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو لوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتانا چاہیے۔ ہم لوجیکلی ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث تو ہے ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر غیر مسلم سے بات ہو تو ہم اس کو ٹو دا پوائنٹس یہ ثابت کر سکتے ہیں، ہم ان کو لوجیکلی یہ ثابت کر سکتے ہیں، ہم ان کو عقل کے مطابق یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اب اللہ کا کوئی نبی اور آنا بھی نہیں چاہیے اور کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں بنتی۔ اب جب نبی نہیں آنا تو کیا اللہ کے دین کی دعوت یا تبلیغ کا کام ختم ہو جائے گا؟ قیامت تک اللہ کے بندوں نے تو آنا ہے نا، اب ان تک دعوت کس نے پہنچانی ہے؟ کائنات کے امام علیہ السلام کے جو الفاظ میں نے خطبہ کے اندر پڑھے تھے، آپ نے جاتے جاتے ہماری ذمہ داری لگا دی اور فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس تک میرا پیغام پہنچے وہ آگے پہنچا دے۔ یہ ایک لڑی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک چین ہے، یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے، یہ اسی طرح نسل در نسل اللہ کا دین آگے پہنچے۔ ہمارے تک اللہ کا دین 14-15 صدیوں کے بعد پہنچ گیا، اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، مفسرین کو، مورخین کو، اسلاف کو، علماء کو، آج ان کی محنت سے یہ دین ہمارے تک الحمدللہ پہنچ گیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے دین پر عمل بھی کرنا ہے اور ہم نے دین آگے بھی پہنچانا ہے۔ کیوں جی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم نے دین پر عمل بھی کرنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے۔ نبیوں والا کام اب ہم نے کرنا ہے۔ اور میرے ایک اور سوال کا جواب ذرا ایمانداری سے دیں، کیا یہ ذمہ داری صرف مولوی کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف خطیب کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مدرسے والوں کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مسجد والوں کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تھا مدرسے والے آگے بات پہنچائیں، مولوی حضرات جا کے آگے بات پہنچا دیں، علماء کرام آگے بات پہنچا دیں۔ کائنات کے امام نے تو یہ نہیں کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ علماء کرام سے پوچھئے اس شاہد کے اندر اور اس غائب کے اندر ہر فرد آتا ہے، مرد آتا ہے، عورت آتی ہے، بچہ بوڑھا جوان آتا ہے، یعنی ملت کے ہر فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو آگے پہنچائے۔ اور پہنچانا کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسرا حدیث پاک۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی ہمارے پاس محفوظ طریقے سے پہنچ گئی۔ لوگوں نے درمیان میں داؤ لگانے کی کوشش کی ہے، حملے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے ناکام ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کھری صاف ستھری طریقوں سے الحمدللہ ہمارے پاس شیوخ الحدیث موجود ہے۔ آج بھی جو ہمیں بتاتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ چھاننی اللہ نے آج بھی لگائی ہوئی ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر لگائی ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں لگائی ہے، اور اللہ کا دین ہمارے تک پہنچ گیا ہے۔ آئیے پھر میں آخر میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ بھی اللہ کا دین آگے پہنچائیں، اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں بھی۔ ہم سیکھیں گے تو آگے پہنچائیں گے نا۔ ہم تو بے فکر ہو گئے چونکہ ہم نے اپنا ایک بچہ بھیج دیا مدرسے میں، میرا کام دکانداری کرنا ہے، میرا کام زمیندارہ کرنا ہے، میرا کام محنت مزدوری کرنا ہے، میرا کام ملازمت کرنا ہے۔ اب ذمہ داری پوری ہو گئی، بس ہو گیا 1% طبقہ، یہ میری بات کو جہاں مرضی اس کی ریسرچ کر لے، 1% طبقہ صرف اللہ کا دین سیکھتا ہے، باقی لوگ اللہ کا دین سیکھتے نہیں ہیں۔
میرے جملے کی اگر وضاحت ہو جائے تو میں عرض کروں، باقی لوگ اللہ کا دین صرف سنتے ہیں، باقی لوگ اللہ کا دین صرف سنتے ہیں۔ ابھی اعلان ہوا جی لاہور سے مہمان آئے، ہم ماشاءاللہ بیٹھ گئے، سن لیا، جلسے سنے، جمعے سنے، دروس قرآن سنے، اجتماعات سنے، خطابات سنے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بڑا خطرناک ہے، اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں آپ سے عرض کروں۔ نتیجہ یہ نکلا، آج 40 سال سے اذان کہنے والے کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ 30 سال ہو گئے میں نے نماز کی تکبیر روزانہ 5 سنتا ہوں، مجھے تکبیر کا ترجمہ نہیں آتا۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ آج نتیجہ یہ نکلا، 5 وقت کے نمازیوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ ساری زندگی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، لیکن کیا سمی اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ آتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، میرے اندازے کے مطابق، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، 5% لوگ ہیں، ویسے تو 5% لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ تو بڑا گہرا سروے ہے۔ 95% ہمارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اس میں بھی 5% لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ آتا ہے۔ اور قرآن مجید کا ترجمہ تو 1% لوگوں کو آتا ہے۔ میری بات کا یقین نہ آئے، گھروں میں جا کے پتہ کرو، برادریوں میں پتہ کرو، دوستوں میں پتہ کرو، رشتہ داروں میں پتہ کرو۔ میں لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ہر سال ہر سمیسٹر میں میرے پاس 300 بچہ سرکولیٹ ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، اگلی کلاس آ جاتی ہے۔ میں 300 بچے سے ہر سمیسٹر میں پوچھتا ہوں، ہر 6 مہینے کے بعد پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں جنہیں قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا فکر نہیں، ہمیں 1 یا 2 بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، باقی لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری آپ کو دعوت اتنی دور سے لاہور سے آ کے، آپ کا اتنا قیمتی وقت لے کے، ایک بہت بڑی دعوت یہ ہے کہ آئیے پھر ہم قرآن سے جڑ جائیں، دین سیکھیں اور دین آگے سکھائیں۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ کفارہ مجلس کے لیے دعا بھی پڑھا دیں، اور میری درخواست پر سب کے لیے دعا بھی کروا دیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، مختصر وقت میں اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ اسلام کو سمجھنا اور اس پر چلنا، اور اسلام پر مصائب کو برداشت کرنا، اچھے انداز میں گفتگو ہوئی۔ اور اس پروگرام کے لیے، جس کے لیے یہ تشریف لائے ہیں، اس کے لیے ساتھی نے تعاون اچھا کیا ہے، اور جو کرنا چاہے وہ بھی یہ اچھا کام ہے، کیونکہ یہ ایک تحریر ہے۔ جو کتابیں چھپی جائیں گی بس یہ صدقہ جاریہ ہے، باقی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پروگرام میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے دیا ان کا دیا ہوا قبول فرمائے، اور مہمان صاحب نے جو کچھ بیان کیا اور ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا نعمل صالحا ترضى، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم ارزنا وارزقنا، اللہم ارزنا وارزقنا، اللہم ارزنا وارزقنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
آمین الى الحق آمین وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ.